الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، خالق ارض و سماوات نے خاص فضل فرمایا
کہ جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے مل بیٹھن دی توفیق بخش۔ ذوالحجہ دا مہینہ دوسرا عاشرہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام دی عظیم سنت قربانی نو اپنے ایمان دا حصہ سمجھدے ہوئے ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلام دی تاریخ ہی کیا تاریخ ہے؟ اسلام دا پہلا مہینہ ہے محرم، آخری مہینہ ذوالحج، پہلا مہینہ بھی قربانی والا، آخری مہینہ بھی قربانی والا۔ اسی ابتدا بھی قربانی تو اور اسلامی سال دی انتہا بھی قربانی تھی۔ بڑے بڑے مقدس انسان، بڑے بڑے اللہ دے برگزیدہ بندے، صاحب ایمان، صاحب تقوی، صاحب کمال، صاحب جمال، اسلام تو اپنی جان قربان کر کے دنیا نو دس گئے کہ اگر جان دے کے ایمان بچ جائے تو یہ انسان واسطے سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ بڑی بڑی عظیم شخصیات گزریاں نے، اس کائنات دے اندر سب تو عظیم مرتبہ، بلند مرتبہ، اعلیٰ مرتبہ، سب تو اچھا مرتبہ وہ ہے آمنہ دے لال دا۔ آپ جیسا حسین و جمیل، با کمال، جس وچ ہر کمال کامل سی، نبوت دے حساب نال بھی آقا سب تو اعلیٰ، باقی انبیاء دے حصے فقط امامت، میرے محمد دے حصے انبیاء دی امامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی انبیاء قوماں قبیلیاں دے واسطے نبی بن کے آئے، بستیاں واسطے نبی بن کے آئے، میرا محبوب ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے، یعنی او امتاں دے نبی، اے نبیاں دا بھی نبی۔ باقی انبیاء تے صحائف نازل ہوئے، کتاباں نازل ہوئیاں، کسی نو تورات ملی، کسی نو زبور، کسی نو انجیل، لیکن میرے محبوب نو قرآن ملے۔ تورات اصلی حالت وچ نہیں ہے، زبور بھی آج کسی جگہ تے بھی اصلی حالت وچ نہیں ہے، انجیل بھی کسی مقام تے بھی اصلی حالت وچ نہیں ہے، لیکن قرآن یہ میرے محمد دا زندہ موجزہ ہے، جیسے آیا سی انجی ہے، انجی رہنا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے
رہتے ہیں کفار کی پوجا کے مرکز، مگر مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ تو جس طرح حضور سیرت وچ آلہ، میرے نبی دی سیرت جیسی کسی دی سیرت نہیں، صورت جیسی کسی دی صورت نہیں، پھر اسی طرح میرے نبی تے نازل ہون والی کتاب جیسی قیامت تک اور کو کتاب نہیں، اور میرے محمد نو صحابہ دی شکل وچ جڑی جماعت ملی ہے قیامت تک ایسی اور جماعت بھی نہیں۔ جس طرح نبوت دا انتخاب اللہ کرتا ہے، نبی اللہ چنتا ہے، نبی بنائے نہیں جاندے، نبی بھیجے جاندے نے اور اللہ بھیجتا ہے۔ جویں نبوت دا انتخاب اللہ کرتا ہے، ایویں صحابہ دا انتخاب بھی اللہ کرتا ہے۔ تو میرے آقا دی جماعت جیسی اس آسمان دنیا نے قیامت تک اور جماعت نہیں دیکھنی، جنہاں دے تقوی دیاں اللہ قسم چکے، جڑے گھوڑے دے اتے بہ جان تے اللہ اس گھوڑے دے پیراں دی خاک نو قرآن بنائے۔ اور جنہاں دے ایمان دیاں صفتاں اللہ قرآن وچ بیان کرے، ساری دنیا تقوی تے ناز کرے اور صحابہ تے تقوی ناز کرے، ساری دنیا جنت لبے اور صحابہ نو جنت لبے، ساری دنیا اپنے ایمان تے فخر کرے اور ایمان صحابہ تے فخر کرے۔ سارے میرے نبی دے یار صدیق نے، سارے حضور دے صحابہ عادل نے، سارے میرے نبی دے صحابہ سخی نے، سارے صحابہ بہادر نے، لیکن جدو سچ نو ویکھیا جائے گا نا تے سچ دا سب تو زیادہ غلبہ جدے سر تے نظر آئے گا، انہوں عائشہ دا بابا صدیق اکبر کہندے ہیں۔ سارے صدیق، ابو بکر صدیق اکبر، سارے عادل، فاروق اعظم عدل دا شہنشاہ، سارے صحابہ حیا والے اور عثمان حیا والیاں دا بادشاہ، سارے صحابہ بہادر، علی مجاہدین دا امام، سارے صحابہ سخی سے، پر حضرت عثمان دی سخاوت دے کیا کہنے ہیں۔ ایسا سخی عثمان جنہیں اپنی جیب وچوں ایسی سخاوت کی تھی کہ حضرت عثمان دے نام دا آج بھی مدینے دے اندر ایک اکاؤنٹ موجود ہے۔ اور اگلی گل سن کے بڑے تسی حیران ہوگے کہ مسجد نبوی شریف دا جتنا خرچہ ہے نا وہ تقریباً حضرت عثمان دے بینک اکاؤنٹ جو آج بھی پورا ہو رہا ہے۔ اور جڑی میرے رومہ تے انہاں موٹر لائی ہے پانی کھچن واسطے، ہر نام دا ایک میٹر دا بل لگتا ہے، وہ بل حضرت عثمان دے نام تے، جدا اکاؤنٹ ختم نہ ہوئے انہوں عثمان کہندے نے۔ ساری دنیا حیا نو تلاش کرے، ساری دنیا حیا منگے، مولوی کہے ربا حیا والی زندگی عطا کر، پیر حیا والی زندگی منگے، نمازی محدث مفسر حیا والی زندگی منگے، ولی کتب عبدال حیا والی زندگی منگے، ساری دنیا حیا دی تلاش سے، اور جدی تلاش وچ حیا ہوئے انہوں عثمان کہندے نے۔ حیا جنہوں لبے، حیا جتے ناز کرے، حیا جتے فخر کرے، انہوں عثمان کہندے نے۔ اگر سارے سبحان اللہ کو تے گھور جملہ کہہ دیں، کوئی ایسی تھاں ایسی جگہ نہیں کہ جتے عثمان ہوئے تے حیا نہ ہوئے۔
اور کوئی ایسی تھان بھی نہیں کہ جتے حیا ہوئے اور عثمان نہ ہوئے. سبحان اللہ. لگتا ہے گوشت کو واہ واہ کھادا ہے تو سی آج جنہیں تو منہ چو سبحان اللہ بھی نہ نکلے لگتا ہے کو واہ واہ نا اچھا خاص سے گوشت دی کلاس لئی جے. کوئی ایسی جگہ دکھاؤ چیلنج ہے قرآن میرے سامنے کہ حیا دا ذکر ہوئے اتے عثمان دا ذکر نہ ہوئے یا عثمان دا ذکر ہوئے اتے حیا دا ذکر نہ ہوئے. کوئی ایسی تھا نہیں کہ جتے حیا ہوئے تے عثمان نہ ہوئے یا عثمان ہوئے تے حیا نہ ہوئے. جتے حیا ہوئے گا اتے عثمان ہوئے گا, جتے عثمان ہوئے گا اتے حیا ہوئے گا. حیا عثمان دے نالے, عثمان حیا دے نالے, عثمان دی اکھاں تے حیا دا پہرا, عثمان دے دل تے حیا دا پہرا, عثمان دے ہتھاں تے حیا دا پہرا, عثمان دی صورت تے حیا دا پہرا, عثمان دی سیرت تے حیا دا پہرا, عثمان دے کردار تے حیا دا پہرا, عثمان دی گفتار تے حیا دا پہرا, عثمان دی رفتار تے حیا دا پہرا, عثمان دی نماز تے حیا دا پہرا, عثمان دی وفا وچ حیا دا پہرا, عثمان دی عطا وچ حیا دا پہرا, عثمان دے خوف خدا وچ حیا دا پہرا, عثمان دے ظاہر وچ حیا دا پہرا, عثمان دے باطن وچ حیا دا پہرا, عثمان دے کناں دی سماعت وچ حیا دا پہرا. سر تو لے کے پیراں تک جڑا حیا وچ لپٹیا ہوئے انہوں عثمان کہندے نے. یہی وجہ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کول حیا ہوئے اور عثمان نہ ہوئے. جنہاں کول عثمان نہیں ہے انہاں کول حیا نہیں ہے. بے شک. پھر چپ کر گئے. بھئی جنہاں کول عثمان نہیں ہے انہاں کول حیا نہیں ہے. اور پہ اگلی گل بھی کہہ چڑھئے جنہاں کول حیا نہیں ہے انہاں کول نکاح بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. فخر کرو اپنے مسلک تے. خدا دی قسم اسی ڈنڈی نہیں مار دے. صدیق نو منے ہیں تے منے ہیں, عمر نو منے ہیں تے منے ہیں, عثمان نو منے ہیں تے منے ہیں, علی نو منے ہیں تے منے ہیں, نبی دی جماعت نو منے ہیں تے منے ہیں, نبی دی ذات نو منے ہیں تے منے ہیں. اسا نہ نبی دے گھرانے دا انکار کر دیا ہے, نہ نبی دے یارانے دا انکار کر دیا ہے, نہ نبی دے سسرال دا انکار کر دیا ہے, نہ نبی دے نال دا انکار کرنے ہیں. اور مکائیے نہ نبی دے گھر والے دا انکار کرنے ہیں, نہ مصطفیٰ دے در والے دا انکار کرنے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جتے حیا ہوئے اور عثمان نظر نہ آئے. تو سخاوت دا پیکر عثمان. سبحان اللہ. ایسا سخی ماں کدو جمی گی. ایک بندہ ملک شام یمن دی طرف آیا, تاجر سی, کاروباری سی, خسارہ پہ گیا, گھاٹا پہ گیا, مقروض ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ آ کے انہیں حضرت صدیق اکبر دا دروازہ کھٹکایا. امیر المومنین میں مقروض ہاں, تسی ساڑھے امیر ہو. میں سنے تسی ویسے بھی امیر ہو کیونکہ تسی نبی دے ویر ہو. سبحان اللہ. میری ہیلپ کرو, میرا قرضہ اتارو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی شانی پلایا تے فرمایا بھی آؤ جڑا مکان ہے نا وہ کنڈی کھٹکا, ادھر ایک بندہ نکلے گا, وہ دا نام ہوئے گا حضرت عثمان. انہوں جا کے اپنا مسئلہ دس. انہیں آکھا سر جی میرے تے 3000 درہم تو زیادہ قرض ہے, 200 250 دے دے گا, 200 دے دے گا, 500 دے دے گا. تسی حاکم وقت ہو, تسی پورا کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تیری سوچ تو ود ملے گا تو میرا دسی بھی نہ. میرا نہیں دسنا کہ میں ابو بکر نے بھیجے. اپنی جا کے خواہش دا اظہار کر, اپنا سوال کر, پھر دیکھی عثمان ہے کی کردہ تیرے نال. وہ کہتا جی میں حضرت عثمان دے دروازے تے گیا,
تے اندروں حضرت عثمان اپنے بچیاں نال جھگڑ رہے سے تے جھگڑا کیڑی گل دا سی حضرت عثمان فرما رہے سن دودھ بھی میٹھا تے پھر تسی دودھ دے شہد پا لیندے ہو دو میٹھے مدینے دے غریباں نوں روٹی نہیں لبدی تے تسی میٹھا دودھ شہد والا پیندے ہو وہ بندہ کہندا ہے لو جی صدیق اکبر نے بھیجیا تے مینوں ہے بھی تینوں کچھ دے گا جڑا اپنے بچیاں نال دودھ واسطے لڑن ڈیا دودھ وچ شہد نہیں پان دیندا انہیں مینوں کی دینا ہے بہرحال دروازہ کھٹکایا اندروں سخاوت دا شہنشاہ باہر آیا آئے اور میں ابھی معذرت کہ میں 2-3 منٹ اپنے بچے نال کسی مسئلے دوتے جھگڑ رہا سی سمجھا رہا سا آؤ تشریف رکھو بٹھایا وہ بندہ کہندا ہے اس ویلے میں حیران ہو گیا سب تو پہلی چیز جڑی مینوں حضرت عثمان نے لیا کے دیتی نا وہ دودھ دے وچ شہد پایا ہویا سی اپنے بچیاں نوں پیر نہیں دیندے اے صحابہ تے اے اعتراض کرن والے ہو کہ صحابہ کھا گئے صحابہ لٹ گئے اللہ دی قسمیں لٹن والے نہیں سن لٹان والے سن کھان والے نہیں سن کھلان والے سن خود بھوکے رہندے سی مہماناں نوں کھلاندے سی مسکیناں نوں کھلاندے سی غریباں نوں کھلاندے سی اور کدی کدی تے رات نو اٹھ کے یہ چپ کر کے غریباں دے گھر راشن رکھ کے آ جاندے سی ساڈی طرح کیمرے لا کے تے ویڈیو بنا کے میڈیا تو نہیں سی چلاندے کہ حضرت صاحب آٹا بانٹ رہے ہیں چھوٹا جہا ایک تھیلا بنایا ہے وچ آدھا کلو کی پائیا دال ایک تو 5-7 روپے دیا مرچاں ماشاءاللہ کو 5 کلو آٹا راشن بانٹا جا رہا ہے غریب لین لگے کھڑے نے جے کہ اللہ تینوں لین جلا دے جے تیری فیملی نے لین جلا کے تیری تصویر اخبارہ چاہ جان کریں گا برداشت غریب دی غربت دا مذاق اڑانے اللہ دیتا ہے دینا بھی جاندہ ہے لینا بھی جاندہ ہے جے رب تینوں آئی تخت بائے تو اللہ تینوں پچھلی جتیاں لی جگہ تے بٹھانا بھی جاندہ ہے دیاں کوئی مشکل نہیں اللہ سال بھی نہیں لاندہ بندیاں دیر لگ دیئے وگڑ دیاں دیر بھی نہیں لگ دی جوڑن تے دیر لگ دیئے جدو لین تے ہوندہ ہے نا ایک چٹکی برباد کر دیں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں کھلایا پلایا پوچھا ہاں جی کیویں آئے ہو ہن ارشاد فرماؤ انہیں کہ جی میں تاجر سا بہت بڑا گھاٹے پہ گئے مقروض ہو گیا قرض لینے والے پریشان کر دینے چھوٹے چھوٹے بچے نے عید تو آن لئیے میری ہیلپ کرو آپ نے اپنے غلام نے بلایا کچھ اشارہ فرمایا تھوڑے دیر دے بعد فرمایا بار میرا غلام تیرے واسطے ایک اونٹ لے کے کھڑے 6,000 دینار دے وچ میں رکھ چھڑے نے ہولی 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 6,000 دینار میں اس اونٹ وچ رکھ دیتے نے تیرے بچیاں دے کپڑے بھی رکھ دیتے نے تے کئی مہینیاں دا راشن بھی میں اونٹ تے رکھ دیتے اے جا لے جا انہیں کہا جی میں انہاں دوروں آیا میں اونٹ واپس کیویں کراں گا عثمان مسکرا کے آکھن لگے اسی لین واسطے نہیں دین دے مال بھی لے جا اونٹ بھی لے جا بمائے ساز و سامان دینے اسی عثمان دی سخاوت اور عید والا دن عید الفطر حضور تیاری کر کے عیدگاہ وال تشریف لے جان لگے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صدیقہ بنت صدیق تیری میری ہر پکے سچے سچے مومن حلالی دی ماں حضرت عائشہ فرما دیوں نے آقا آج عید دا دن نے گھر وچ فاقہ ہے تے فقیر آنگے مسکین آنگے تے گھر وچ ایک کھجور دا دانا بھی نہیں ہے اسی مسکیناں نوں کھلاواں گے حضور فرمان لگے تے میرے کول بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ نبی گھر وچ جمع کردہ ہی نہیں
ایک مسئلہ سمجھا دیا چھوٹا جا، باقی بات سمجھ جانا میں کی آکھیا ہے۔ نبی وراثت چ مال چھڑدا ہی نہیں کہ نبی دی وفات تو بعد لوگ وراثت تے لڑن۔ نبی وراثت میں علم چھوڑتا ہے، مال نہیں چھوڑتا۔ نبی کی جب وراثت نہیں ہے پھر وراثت پہ جھگڑا نہیں ہے۔ نبی کی جب وراثت نہیں ہے پھر وراثت کے لیے کھجوریں مانگنے کا سوال بھی نہیں ہے۔ فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ روایات دے اندر ہوندے کہ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی بھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عید گاول جا رہے سن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے علم اندر آیا کہ حضور علیہ السلام دے حجرے دے اندر اج راشن کوئی نہیں۔ حضرت عثمان گھر پہنچے نہیں، اوڑتے راشن لد لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر تو شروع ہوئے نہیں، میرے آقا دی جتنی بھی ازواج مطہرات سن، ہر حجرے دے اندر آقا دے عثمان نے راشن پہنچا دیتا۔ آقا عید پڑھا کے واپس آئے نے، سدھے حضرت عائشہ دے حجرے وال گئے نے، ویکھیا کھانا تیارے، دسترخوان لگا ہویا ہے، مسکین پہ کھاندے نے تے غریب پہ کھاندے نے تے مسافر پہ کھاندے نے تے یتیم پہ کھاندے نے، چھوٹے بڑے دسترخوان دی زینت نے۔ تے میرے آقا نے پوچھا، میرے سونے محبوب نے پوچھا صلی اللہ، ذرا اچھی آنکھیں کرو، صلی اللہ، میرے آقا تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ میں تے جدو گیا سا تے گھر وچ کھجور دا دانا نہیں سی، اینا مال کتوں آیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے صرف میرے گھر نہیں آیا، ہر تواڈی بیوی دے چولہے دے اندر آگ پئی جلدی ہے، اور ہر تواڈی بیوی دے گھر دے اندر باہر گلی دے اندر لوگ کھانا مسکین تے غریب تے یتیم پہ کھاندے نے۔ میرے آقا نے پوچھیا اے کنے بھیجیا ہے؟ فرمایا حضرت عثمان نے بھیجیا ہے۔ تے میرے محبوب نے اوتھے ہی ختم نبوت والے ہاتھ چک لے، میرے محبوب نے اوئی برکت والے ہاتھ چک لے، رحمت والے ہاتھ چک لے، ختم نبوت والے ہاتھ چک لے، چانوں نو توڑن والے ہاتھ چک لے، ڈبے سورج نو موڑن والے ہاتھ چک لے، درختاں نو قدماں چ بلان والے ہاتھ چک لے، پتھراں تو کلمہ پڑھان والے ہاتھ چک لے۔ آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے۔ اللہ جڑا اچھی بولے اج رات خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے۔ آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے، پڑھ لو سارے، آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے، نبی دی نعت شرم نہ کرو، آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول پڑے، مٹھی میں ابو جہل کی کنکر بول پڑے، وہ غار میں پہنچے، آواز نہیں آ رہی، غار میں پہنچے جب دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے، آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس پہ نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی کہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔
میرے محبوب علیہ السلام نے آج اوتے ہی امی عائشہ دے حجرے وچ ایک کیڑا حجرہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت دے قاسم نے جنت دے مالک نے جنت دے وارث نے جنت دے حجرے وچ کھڑے ہو کے اللہ دے دربار چ ہاتھ چک لے نے آپ اندازہ کر ہاتھ چکن والا مصطفیٰ ہووے دین والا خدا ہووے عثمان دے سر تے کیوں نہ حیا دا تاج ہووے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے عام ہاتھ نہیں یہ سبحان اللہ کہو تو میں تھوڑی جی نبی دی دعاواں دیاں لوریاں سنا دیاں اے عام ہاتھ نہیں اے میرے آقا دے ہاتھ نے اے بدر الدجا دے ہاتھ نے اے شمس الضحیٰ دے ہاتھ نے میرے آقا نے ہاتھ چاہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے جو تیرا نام لے کر بولو یار بولو جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے کیونکہ رحمت دا اے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ ربا بخشے میں نو تے کام بڑھ جاوے میرا جے ایک قطرہ ربا بخشے میں نو تے کام بڑھ جاوے میرا کیونکہ رحمت دا امی پا خدایاں ایو مسجد نبوی ہے حضور منبر تے ایک صحابی کھڑا ہو کے کہندہ یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے تباہ ہو گئے جنگلت پانی کوئی نہیں سبزہ کوئی نہیں تالاب خالی نے جانور بھوکے مر رہے نے پانی پینوں نہیں ملدا خشک سالی ہے قحط پہ گئے سونیاں انہوں آکھو بارش دے وے تسا آکھو رحمت والے انہوں کہے رحمت برسائے حضور نے اے نہیں فرمایا بیجا دعا کرانگا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ امتی نو پریشان ویت کہ میرا نبی برداشت نہیں کردہ آقا نے اوتیت چک لے رحمت دامی جڑا ہولی بولے میں شک کرانگا جڑا اچھی بولے میں دعا کرانگا قیامت والدن حضور دی دعا نل جنت لب جائے لبنی حضور دی تابیداری نہ لے حضور دی شفاعت نہ لے کیوں ساڑھے جیسے گناہگاراں کل حیرت ہے ہوتے ہے ککھ نہیں نمازاں تے او کوئی نہیں تقوی تے او کوئی نہیں عبادات تے او کوئی نہیں حضور نے جدو کرنا نا سجدہ ویسے ہی میرا نبی سجدے وچ بڑا ہی سجدہ نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا میرا سونا سجدے وچ تو جدو آواز آنی ہے چنہ نال ستارے لے جا چنہ نال ستارے لے جا چنہ نال ستارے لے جا کیسا منظر ہوئے گا چنہ نال ستارے لے جا اللہ کی لے جاوانگا فرمایا اساں تا تیری موڑنی نہیں ایک کچھ کملے سارے لے جا
میرے آقا نے اوتے ہی رحمت دامی پاک خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا ربا کر دے میوے پھریا اللہ بارش دے صحابہ کہندے نے بدل کوئی نہیں سی پر حضور دے ہاتھ بعد تھلے آئے نے تے بارش پہلے ہی برسن لگ پئی ہے مسجد نبوی دی چھت کھجوراں دی ٹپکن لگ پئی ہے کہندے نے اسی سجدے کیچڑ تے کیتے نہیں بارش ہو گئی ہفتہ گزریا بارش اتوار پیر منگل بدھ جمعرات بارش برستی رہی پھر جمعہ آ گیا حضور منبر تے آ گئے اوہی بندہ کہندا سونیاں مارے گئے ہون کی ہویا ہے ہون تے پانی پانی ہے جنگلہ وچ بھی پانی ہے گلیاں وچ بھی پانی ہے گھراں وچ بھی پانی ہے آنکھوں سنو اثر رج گئے ہیں بس کر جنہوں حضور نال پیار ہے ذرا کھل کے آکھ ایک ویری پھر آکھے ایک ویری پھر آکھے یار چوتھی مرتبہ ذرا حیدری مزاج چاکھے صحابہ کہتے ہیں حضور نے انج اشارہ کیتا بدل در اوے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا اوتھے جا جتے لوڑے صحابہ فرماندے نے سی انج ویکھیا جدھر جدھر نبی دی انگلی جاندی سی نا بدل ہٹدا جاندا سی سبحان اللہ آنن پانن یہ میرے نبی کے ہاتھ ہیں برکت والے نہیں اٹھے نبی دے ہاتھ پکڑیا بیت اللہ دا غلاف رات بھی کالی ہے ظلف بھی کالی ہے موڑے تے کملی بھی کالی ہے بیت اللہ دا غلاف بھی کالا ہے دعا منگڑ والا برکت والا ہے راتی منگی ہے دن آیا عمر دے نام تے ہولی بولے ہو راتی آیا ہے تے دن آیا عمر اس نبی نے جدو ویکیا عثمان دی سخاوت دا کمال ہے حضور نے عثمان نو ٹھیر ساریاں دعاواں نال مالا مال فرمایا اللہ عثمان نو دنیا وچ بھی انہیں خوشیاں دے تے محشر وچ بھی انہیں خوشیاں دے جس عثمان نے اج میرے گھر چ خوشیاں دتیاں نے کدی عثمان نو دین دنیا دا غم نہ آوے بے بشمار دعاواں نال حضرت عثمان نو حضور نے مالا مال فرمایا آدھرا عثمان دی سخاوت کہور انداز دے اندر مدینہ چ قحط پہ گیا حضرت عمر دا زمانہ ہے حضرت عمر نے تازہ روٹی کھانی چھڑ دیتی اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے آکھن جدو تک مدینہ دے یتیم رج کے نہیں کھان دے تو رج کے کھان دی میرے کلو توقع بھی نہ کری پیاس دی شدت بھوک دی شدت رنگ حضرت فاروق اعظم دا اس وجہ تو سانولا ہو گیا کمرہ چکیاں حضرت عثمان دا غلہ آیا سبحان اللہ غلہ آیا حضرت عثمان دا غلہ آیا سبحان اللہ حضرت عثمان دے غلے دے کئی اونٹ لدے ہوئے آئے نے تاجر دوڑ کے آ گئے گل سن عثمان سبحان اللہ عثمان دی سخاوت وچ میں نے دیتا ہے 1000 روپیہ ہے دا نام بھی عثمان سبحان اللہ لیکن اس تو پہلے حاج مقصود صاحب نے دیتا 500 یہ بھی ماشاءاللہ ساڑھا انعام اس تو پہلے بھائی اٹھے سی انہاں پایا رواج ویسے ساڑھے پاس یہ رواج ہے کوئی نہ ساڑھے پاس یہ بھی اپنی کھا کے آؤ ساڑھے لے کے آؤ چھانو تو کو دے لے تے فتوہ لا دیں نے مولوی حرام کھان دینا حرام ہے جو کھان دینا جی میں کان پڑھتے تے پستول رکھ کے کھویا وہ اسی کوئی نہیں کمائی کرنی رب سنو انجی دینا ہے کہو سبحان اللہ در اگلے گل کر غلہ آیا تاجر آگئے گل سن کر عثمان کی لینے ہی 2 گنا منافع لے لا فرمایا تھوڑے 3 گنا لے لا تھوڑے 4 گنا لے لا عثمان کہندہ تھوڑے
5 گنا لے لا. عثمان کہندا تھوڑا ہے. ایک روایت کے مطابق وہ کہن لگے 10 گنا لے لا. فرمایا اے بھی تھوڑا ہے. تسی ایک دے بدلے 10 دیندے ہو. میرے کو ایسا تاجر ہے جڑا ایک دے بدلے 70 دیندہ ہے. انہاں کہا ساڑھے تو بڑا تے مدینہ چ تاجر ہی کوئی نہیں. کون تاجر جڑا اینا تو منافع دیندہ ہے؟ حضرت عثمان مسکرا کے کہندے نے انہوں محمد دا رب کہندے نے صلی اللہ انہوں کائنات دا مالک کہندے نے. انہوں کائنات دا خالق کہندے نے. انہوں معبود تے مسجود کہندے نے. اے گل کر کے حضرت عثمان مدینے دے چوک چا کے کہن لگے او فقراء مدینہ دوڑ کے آ جاؤ. اے مسکینوں دوڑ کے آ جاؤ. اے غریبوں دوڑ کے آ جاؤ. میں سارا غلہ اللہ دے رستے دے اندر مفت. شکر پڑھو تے فیصل آباد دا تاجر کوئی نہیں سی. انہیں عثمان دے پیر پھڑ لینے سی مہربانی کر ہاتھ حوالہ رکھ ساڑھے گودام خالی نے. سارے حاجیاں نے کٹھے ہو کے ٹر جانا. سارا غلہ اللہ کے رستے میں عثمان نے تقسیم کر دیا. 2 روایتیں ہیں یہاں. ایک روایت میں ہے کہ یہ خواب حضرت امام حسن کو آیا, محمد کے حسن کو آیا. جو یہ حسن تھا نا یہ حقیقت میں حضور کا حسن تھا. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ خواب آیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ عباس بھی حضور کا اپنا ہے, ابن عباس بھی حضور کا اپنا ہے. عبداللہ بن عباس حضور کا چچا زاد بھائی ہے. اور اگر حضرت حسن کو آیا تو یہ حضرت حضور کا نواسہ ہے. پر خواب عثمان دے بارے آیا جے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں ستا سی اس رات میں نو خواب آیا حضور آ رہے نے. تو اسی بولنا نہیں تو میں اگلی گل کرنی نہیں. حضور آ رہے نے حضور آ رہے نے. بولو بولو حضور آ رہے نے. حضرت عبداللہ نے آکے آنے حضور آپ آئے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حضور آپ آئے پڑھو سارے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. یا اللہ جڑا میرے نال پڑھے میں تینوں قرآن دی برکت دا وسیلہ دے کے کہنا اج رات خواب وچ سانوں بھی حضور ملن تے اساں بھی آکے حضور آپ آئے. حضور حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. آواز نہیں آ رہے. حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی. غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی. مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. دل تیات رکھنا ایمان بڑا تازہ ہوئے گا. سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے. عاشقان دا مجمع حضور دے عاشق بیٹھے ہو جے اس کی اجازت دے تو سبحان لکھو ورنہ مجبوری نہیں ہے. سبھی انبیاء سبھی انبیاء سبھی انبیاء ہیں
سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے نظریں لگائے سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے نظریں لگائے ان سب میں گر کملی والے نہ آتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے اگلے جملہ جڑا میری مجبوری ہے پڑھن دی ورنہ نہ پڑھدا گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے گناہوں سے ہم سب گھبرا گئے تھے دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے وہ غاروں میں رو کر دعائیں نہ کرتے ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دیکھیا حضور کو سفید رنگ دے گھوڑے دے اتے سوار نے سفید رنگ دے گھوڑے دے اتے سوار نے آپ نے جڑا لباس پایا ہے وہ بھی سفید نور دا معلوم ہوندے آپ نے جڑی لاٹھی پکڑی وہ بھی سفید نور دی معلوم ہوندی ہے آپ نے جڑی دستار پائی وہ بھی سفید نور طرح چمک دی پئی ہے حضور نے جڑے جتے مبارک نالین پائے نے وہ نالین پاک دے تسمے بھی نور دی طرح چمکا بے مار دے نے حضور تیزی نال گھوڑا دوڑا کے جا رہے نے حضرت عبداللہ فرما دینے میں رستے سے کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ دو گھڑیاں رک کے دیدار کرائی جا کیونکہ دو گھڑیاں رک جا دو گھڑیاں رک جا نہیں تقدیر میں نو لگیاں توڑ نبھا لین دے میں جانا پہ حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلین دے کیونکہ میرے دل دی تمنا ہے آقا تیرے قدماں دے وچ میرا ہووے اسرائیل کڈے جند جان میری میرے دل وچ تیرا گھر ہووے اللہ اکبر آپ فرماندے نے عبداللہ سیڈ تے ہو میں نو بڑی جلدی ہے آقا اتنی جلدی کا دیئے کتے جا رہے ہو میں عثمان نے جیڑا گلہ ایسا بولو یار حالات ٹھیک نہیں عثمان نے جیڑا گلہ اللہ دے رستے چ ونڈے آئے اللہ نے وہ دے عمل قبول کر کے جنت دی حور نال عثمان دی شادی تے نکاح رکھے ہے تے مینوں آکے سونے تو اس محفل وچ مہمان خصوصی ہیں میں عثمان دی شادی چ شرکت واسطے جا رہے آواں اے عثمان اے آمنہ دا لالے جدے بوئے تے عثمان دو مرتبہ دلہا بڑھ کے ایک مرتبہ بھی نہیں دو مرتبہ دلہا بڑھ کے عثمان دو مرتبہ دلہا بڑھ کے حضور دے بوئے تے آئے میں سلام کراں علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر صحابہ دا مشیر لکھی قرآن دی تفسیر علی بڑا با ضمیر علی ہر مومن تے ایمان تے حلال والحلالی دا پیر یہ دا پتر شبر تے شبیر اچھی بولو میرا ویر صحابہ دا انکار نہ کرینے تے منکرانو علی دیں دے چیر پیر علی کی عظمت کا کون مقابلہ کرے لیکن یار جو ایک مرتبہ دلہا بن کے حضور کے دربار میں آئے اس کی تعریف ہے اور ہونی چاہیے اور جو دو مرتبہ ہے
کی تعریف کیوں نہیں؟ آئندہ جو میں بتاؤں گا کہ عثمان کا اور علی کا آپس میں کتنا پیار تھا، انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی اور میری، آئندہ بات کو کھولوں گا۔ عثمان نے جڑا گلہ اللہ دے رستے جو دیتا ہے، اج اللہ نے دے عمل نو قبول کر کے جنت دی حور نال مقدی مقاؤ قرآن میرے ہاتھ چے جنت دی حوران جنتیاں نو ملنیاں نے، جنہوں شاکیوں نہ بولے، جنت دیاں حوران جنتیاں نو ملنیاں نے۔ عثمان تے سوچ کے، جزاک اللہ بیٹا، عثمان تے سوچ کے فتویٰ لایا کر، عثمان دی شادی تے جنت دی حور نال ہو گئی ہے۔ صحابہ مدینے پہنچے ہجرت کر کے، ایک کوئی مٹھا کھوئے وہ یہودی دے قبضے اندر ہے، تے جدوں انہوں پتہ چلیا لوگ مجبور نے، ہمیشہ یہودی لوگاں دیاں مجبوریاں تو زیادہ فائدہ اٹھان دے نے، اس پانی ویچنا شروع کر دیتا۔ لالے جدوں مسلمانہ دیاں بیویاں تے بیٹیاں جان، او پھر وہ بدتمیزی بھی کردا سی۔ صحابہ آئے حضور کول، آقا کوئی حل کرو، ایک کوئی کنویں یہودی قبض کیتا ہویا ہے، مہنگے دم نو ویچ دے۔ حضرت جبریل حضور کو لائے نے آیا، میں سنیا اعلان کر دے، جیڑا بندہ او کنواں خرید کے مسلمانہ لئی وقف کرے گا، اللہ اس واسطے جنت رشتی کرائے گا، جنت جو دا محل تے مکان بنائے گا، انہوں جنت دی بشارت دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سن، ہولی جے اٹھے، کسی نے دسیا بھی نہیں، چپ کر کے گیا یہودی کول، اے کھو ویچنا ہی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ویچنا۔ آپ فرمان لگے آج موج جنی مرضی پیسے مانگا، منہ منگی قیمت لے۔ جب انہوں نے کہا بھی آج جننے پیسے میں منگا دین نو تیار ہے، وہ اور پارا تے پہ گیا، کہندے جی میں سارا نہیں بیچنا، میں ادھا بیچاں گا۔ کی مطلب؟ ادھے دا کی مطلب؟ دیوار پائیں گا؟ کہندے نہیں دیوار نہیں پانی، ایک دن تیرا ایک دن میرا، یعنی جمعے والے دن تیرا، ہفتہ میرا، اتوار تیرا، سوار میرا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ٹھیک اینجی کریں گے۔ دو موقع ایسے نے کہ جتھے مومن نے بے ایمان نال سودا کیتا تے کیتا کمال دا ہے۔ ایک صدیق نے جدو بلال خریدیا سی، ایک ابو بکر نے جدو بلال خریدیا سی۔ یہ تسی سبحان اللہ کو تو تانوں میں ایک 0 میٹر شیر سنا ہوا، لو جی پسند نہ آوے تے چکنا اپنے اپنے، مہربانی یہ کریا جے، چکنا اپنا اپنے۔ بڑا ہی پیار سی آقا نال کھجوراں دا، بڑا ہی پیار سی آقا نال کھجوراں دا، ایویں تے نہیں سر تے چکیا مدینیوں بار کھجوراں دا، فارس دے سلمان نو آزاد کراون لئی 300 بوٹا ہتھی لایا سی سرکار کھجوراں دا۔ اگلا وکیل بن کے شیر پڑھاں گا، وکیل بن کے پڑھاں گا، اوے نہیں جھگڑا، اوے نہیں جھگڑا صدیق تے بی بی دے وچکار کھجوراں دا، ایویں تو بڑیا پھرنا ہے ٹھیکے دار کھجوراں دا، ایویں تو بڑیا پھرنا ہے ٹھیکے دار کھجوراں دا، ایویں تو بڑیا پھرنا ہے ٹھیکے دار کھجوراں دا۔ ذکر کسے نہیں کیتا آکے وچ دربار کھجوراں دا، انہاں کی کرنا سی جنت دے سرداراں 4 کھجوراں دا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بلال جدو خریدیا نا، ادو ہی بے ایمان نال سودا کیتا تو دھما پہ گئیاں۔ آج عثمان سودا پیا کردا جی، منہ منگی قیمت دیتی، میں نے یہ سودا قبول ہے، آگے آکے آقا سودا تے کر آیا، ایک دن ساڑھا ایک دن یہودیاں دا۔ عثمان نے مدینے دے چوکے جا کے اعلان کروا دیتا بھی آج دن میرا تے کل یہودی دا، تے صرف مسلمانہ واسطے نہیں، اپنے بھی پانی لین،
بیگانے بھی لین منن والے بھی لو بغیر منگن والے بھی تے یہودی نے پتہ کی سوچیا بھی اگر میں دینا نا 1 درہم دا گھڑا تے ڈول عثمان نے دینا 3 درہم دا انہی پیسے بھر کے گیا عثمان مسکرا کے آکھن لگے جی کمائی تو بھی کرنی ہے کمائی میں بھی کرنی ہے تیری کمائی دولت ہے میری کمائی جنت ہے تیری نظر دولت پر ہے اور میری نظر جنت پر ہے تیری نظر جاہو جلال پر ہے میری نظر آمنہ کے لال پر ہے انہیں دیکھیا مثلا جمعہ والا دن ساری دنیا آئی جنہیں 1 ڈول لینا سی 2 لے گئے جنہیں 1 کڑا پرنا سی دوسرا پھر کے لے گئے تے اگلے دن دا پانی بھی لے گئے ہون اگلے دن یہودی بیٹھا انتظار ہے کہ آج تے پھر میں اور مہنگا بیچاں گا نا صبح تو شام تک مکھیاں ماردا رہیا ہے کبھی نہ آیا انہیں کہا یار میں تے لٹیا گیا جدو یہودی دا دن آوے خالی جدو عثمان دا دن آوے تے رونکاں اللہ فرماندے نے عثمان نے رونکاں ہی لائیاں نے کدے خو خرید کے کدے قرآن جمع کر کے عثمان دے نام دیاں رونکاں لگیاں ہی رہنیاں نے عثمان دی سخاوت دے ڈنکے وجدے ہی رہنے نے جناب عثمان دا دروازہ کھٹ گیا حضرت عثمان باہر آیا تو ویکھیا تے یہودی کھڑا کہنے لگا عثمان وہ جڑا ادھا بھی ہے نا وہ بھی لے لا وہی میں بیچنا ہے ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجابی جی کہندے نے تھوڑے جے پاراں تے پے انہوں نے کہا دینا انہیں میں نے ہے لیکن عثمان نے پتہ کیا کیا میں اپنا مرضی نال تے سودا کرنا نہیں میں پوچھاں گا حضور نو ہولی ہولی بولے جی ہولی ہولی بولے میں آقا نال مشورہ کراں گا سائیاں آکھیا تو ٹھیک ہے انہیں کہا جی ٹھیک انتظار کرتا رہا حضور کو گئے یا رسول اللہ اون دوجا بھی بیچ دے حضور نے فرمایا بھی اسی صرف کلا کھو نہیں لینا جڑا تیرا باغ ہے نا اے بھی ویچ تو اس تو دفع ہی ہو تاکہ تیرا منحوس قدم اس باغ میں بھی نہ لگے حضرت عثمان آئے کہنے لگے صرف کھو نہیں لینا جڑا تیرا باغ ہے نا اے بھی ویچ میں اے بھی لینا میں اے بھی لینا انہوں نے کہا لے لو عثمان نے وہ بیرے روما عثمان نے بیرے روما خرید کے بمائے سارا باغ خرید کے مسلمانہ لئی وقف کیتا تے حضور نے میرے وال ویکھنا میں طالب علم خطیب آدمی اپنے ذوق کہنے لگا حضور نے اللہ کو جنت لے کے عثمان دی جھولی وچ رکھ چھڑی ہے آخری جملہ کہتا ہوں تاریخی جملہ جتھے حضرت فاطمہ دی شادی ہوئی سی علی جڑے حجرت رہندا سی ہولی بولے جے گل بڑی اچھی ہے تسی بولو گے تو گل بنے گی نہ جا جیس حجرت حضرت فاطمہ دی رخصتی ہو کے گئی سی جڑا حجرہ حضور نے سیدہ فاطمہ نو دیتا سی اللہ دی قسم عثمان دے پیسیاں نال خریدیا سی عثمان کی دولت سے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ صابرہ شاکرہ عالمہ عاملہ زاہدہ مشاہدہ طیبہ ادیبہ خطیبہ شہیدہ حسنین کریمین کی امی حضور دے گھر جمی کیوں نہیں مندی قوم نکمی خاتون جنت کی شادی جس حجرے میں ہو کر گئی اس پہ سب سے زیادہ سرمایہ عثمان کا لگا یہ عثمان اہل بیت کا دشمن تھا اسے کہتے ہو یہ اہل بیت کا مال کھا گئے یہ کھان والے نہیں سی کھلان والے سی لیکن جیڑے حجرے علی رہندا ہے توڑا ایمان تازہ نہ ہوئے تو پھر تو کہنا عثمان صاحب اگلے جمعے سے نہیں آنا جیڑے حجرے علی وسدہ سی وہ نبی دی تہیدہ سی جیڑے حجرے علی وسدہ سی او نبی دی تہیدہ سی اور جیڑے حجرے نبی وسدہ
نہ بولو تھوڑی قسمت اپنی میں تے کلیجہ کڑ کے سامنے رکھ دیتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جس حجرے میں میرا پیر علی رونق افروز تھا وہ حجرہ نبی کی بیٹی کا تھا اور جس حجرے میں حضور رونق افروز ہیں یہ حجرہ صدیق کی بیٹی کا ہے حضرت فاطمہ کی نالین کے نیچے لگ جان والی مٹی کو بھی اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں عائشہ بھی میری ماں ہے زہرا بھی میری ماں ہے جس حجرے میں علی رہتا ہے اسے بھی سلام جس حجرے میں نبی رہتا ہے اسے بھی سلام آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہیں سے حضرت عثمان کی شہادت بیان کریں گے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب